الله الرحمن الرحيم نحمدك ونستعينك يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا عالم السر والهمم يا خالق اللوح والقلم يا رب البيت والحرم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجلي التام والمجل الأتم مالك الحدوث سلطان القدم أبي العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته صاحب الولاية التشريع والتكوين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف وأئمة الغر بلم عليها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بہت سے اہتمام کرنے والے مجلس کا جن کا نام ظاہر بھائی لے رہے ان کے ایصال ثواب کے لیے اور آپ کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ کل بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا منهم المخصوصين والمخصوصات برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل. پہلی محرم ہے 1442 ہجری اور ہمیں یہ خداوند عظیم نے سعادت بخشی ہے کہ ہم اہل بیت کے ذکر سے ابتدا کرتے ہیں سال اسلامی سال کی ابتدا جو کہ محرم سے ہے اور بابرکت ہو جاتی ہیں وہ مجالس وہ محافل وہ اجتماع جس میں آل محمد کا ذکر ہوتا ہے خدا محبت کرتا ہے آل محمد سے اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم بھی آل محمد سے محبت کرو سبحان اللہ. ان اللہ یحبہم جمیعا خدا واقعا محبت کرتا ہے آل محمد سے وہ باوجود اس کے کہ وہ خالق ہے وہ مالک ہے لیکن وہ ان ہستیوں سے محبت کرتا ہے. قرآن میں ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ سے بھی میرا تقاضا یہ ہے کہ آپ آل محمد سے مودت رکھیں. مودت محبت سے بہت بڑھ کر کے ایک مرتبہ ہے جو کبھی انشاءاللہ بیان ہوگا لیکن آج کے دن کی مناسبت سے پہلی محرم ہے ہمیں تھوڑی سی آیت کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی تمہید سید الشہداء کے حوالے سے آپ سے کچھ باتیں کہنی ہیں تاکہ آپ کو مقام حسین کا پتہ چلے اور مقصد حسین کا پتہ ہو.
کربلا ایک عظیم مقصد ہے، اس مقصد جس کی خاطر سید الشہداء نے قربانی دی اور سید الشہداء اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ دین اسلام اپنی تمام حقیقتوں کے ساتھ بچ گیا، محفوظ ہو گیا اور ہم تک پہنچا، اور قیامت تک کے لیے جب تک نام حسین زندہ ہے دین اسلام زندہ رہے گا۔ حسین وہ ہستی ہے کہ روایت بڑی مشہور ہے، جتنی بھی کتابیں ہیں برادران کی تقریباً سب میں موجود، صحائح ستہ میں ابن ماجہ اور ترمذی، صحائح ستہ میں ان دو کتابوں میں موجود۔ امام بخاری نے، محمد ابن اسماعیل بخاری نے بخاری میں ذکر نہیں کیا ہے، صحیح میں الجامع الصحیح جو صحائح ستہ میں ہے اس میں ذکر نہیں کیا، لیکن اپنی دو کتابیں الادب المفرد اور التاریخ الکبیر میں اس روایت کو ذکر کیا۔ بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ انہوں نے اپنی مصنف میں ذکر کیا، ابن حبان نے اپنی صحیح میں ذکر کیا، مستدرک حاکم، ذہبی، ابن حجر سب نے اس روایت کو ذکر کیا۔ روایت مقام کے لحاظ سے اتنی صحیح ہے اور اتنا مرتبہ صحت کا رکھتی ہے کہ کوئی روایت میں شک و شبہ نہیں کر سکتا۔ اتنی کثرت سے محدثین، مورخین اس روایت کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ بات ناقابل انکار ہے۔ یعلا ابن مرہ عامری بیان کرتا ہے کہ پاک پیغمبر دعیا الی طعام، کسی کے گھر کھانے پہ دعوت کے لیے پاک پیغمبر کو بلایا گیا، ہم اصحاب بھی حضور کے ساتھ تھے، ہم جب باہر نکلے مسجد سے تو کوچے میں، گلی میں رسول خدا نے حسین کو دیکھا، فأخذ الحسین، رسول خدا زمین پہ بیٹھ گئے، اصحاب پیچھے کھڑے ہیں، رسول خدا زمین پہ بیٹھ گئے، اخذ الحسین، حسین کو پکڑا رسول نے، ایک ہاتھ خلف قفا، اس طرح سے حسین کی گردن پہ رکھا اور ایک ہاتھ حسین کے یہاں پہ تھوڑی پہ رکھا، حسین کے منہ کو بلند کی، اپنے ہونٹوں کو وضع افواہ علی فیہ، اپنے ہونٹوں کو حسین کے ہونٹوں پہ رکھا اور بوسہ دیا، اور اس کے بعد مڑ کر کے اصحاب سے کہا حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا محبت کرتا ہے اس سے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ تین جملے ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر نے کس خاص کیفیت کے ساتھ حسین کو پکڑا، کس کیفیت کے ساتھ حسین کا بوسہ دیا، اور پھر یہ جملے ارشاد فرمائے حسین منی، منی کا مطلب جس میں پیغمبر نہیں ہے کہ حسین میرا نواسہ ہے، یہ نہیں بیان کرنا چاہتے، منی اپنی حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو حقیقت محمدیہ ہے حسین اس کا حصہ ہے، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ حسین، میں اپنی تمام حقیقتوں کے ساتھ حسین سے۔ سبحان اللہ۔ اہم یہ بات ہے، دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ پیغمبر ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ پیغمبر ہمیں مقام حسین بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حسین معمولی ہستی نہیں، سب ہستیوں کے مقام درجات اپنی جگہ پر، لیکن حسین کا معاملہ سب سے الگ ہے۔ حسین معمولی ہستی نہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ ساتویں امام سے روایت، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو آپ نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے
سید الساجدین نے اپنے بابا سے سید شہداء سے اس روایت کو بیان کیا. فرماتے ہیں دخلت علی رسول وعندہ ابی بن کعب، میں رسول خدا پہ داخل ہوا اور ابی بن کعب بیٹھے ہوئے تھے. ابی وہ بزرگ صحابی ہیں جو قرآن کریم میں اصحاب میں سب سے بڑے عالم تھے، صاحب مصحف تھے اور قرآن کریم کے ساتھ مختص تھے. اس لیے ان کو بڑا مقام حاصل ہے جناب ابی کو قرآن کے حوالے سے. ابی تشریف فرما تھے. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے نانا پہ داخل ہوا تو نانا نے مجھے ارشاد فرمایا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین. رسول فرما رہے ہیں سلام ہو آپ پہ اے ابو عبداللہ. کنیت کے ساتھ احترام کے لیے بلایا جاتا ہے. جب کسی کو کنیت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے تو یہ اس کے احترام کے پیش نظر. پیغمبر فرما رہے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ پہ سلام. اگلا جملہ ارشاد فرمایا یا زین السماوات والارضین، اے وہ حسین جو آسمانوں کی زینت بھی ہے اور زمین کی زینت بھی. ابی نے جب سنا کہ رسول خدا نے سید الشہداء حسین کو یہ فرمایا ہے تو ابی نے ایک سوال کیا، کیف یکون یا رسول اللہ حسین ابن علی زین السماوات والارض. یا رسول اللہ آپ کے علاوہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کائنات میں کوئی اور زمین و آسمان کی زینت نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ حسین آسمانوں کی زینت بھی ہے اور زمینوں کی زینت بھی. کیف یکون یا رسول اللہ حسین کیسے آسمان و زمین کی زینت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا ابی ان الحسین ابن علی فی السماوات اکبر منہ فی الارض. حسین کا جو مقام آسمانوں میں ہے وہ کہیں بڑھ کر کے اس سے ہے جو زمین میں. وہ جو منزلت حسین کی آسمانوں میں ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر کے ہے جو زمین میں. یعنی زمین والوں کو معرفت نہیں ہے مقام حسین. مقام حسین کو سمجھنا ہو تو اہل آسمان سے جا کے پوچھو. اگلا جملہ ارشاد فرمایا انہ لمکتوب علی یمین العرش ان الحسین مصباح ہدی و سفینۃ نجات. اس لیے کہ خداوند عظیم نے اپنے عرش کے یمین پہ لکھا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی. یہ مقام حسین. سید الشہداء کی منزلت کو سمجھنا ہے تو رسول سے پوچھیں. رسول خود کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات شب معراج دیکھی کہ جب میں معراج پہ بلایا گیا سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل ٹھہر گیا، میں آگے بڑھا. خداوند عظیم نے ایک مقام پہ مجھے کہا ادنو منی، میں اور آگے بڑھا یہاں تک کہ عرش خدا کے بالکل سامنے پہنچا. جب میں عرش خدا کے سامنے پہنچا تو میں نے جبین عرش پہ لکھا ہوا دیکھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. حسین کا مقام اہل آسمان سے پوچھو. خداوند عظیم نے سب معصوموں کو ہدایت کے چراغ کرا. مصابیح الدجاۃ تاریکیوں میں چراغ، والسفن النجات اور نجات کی کشتیاں ہیں. سب معصوم اس طرح ہیں لیکن وہاں یمین عرش پہ صرف نام حسین کا لکھا. وجہ کیا ہے؟ کس لیے بار الہ سارے معصومین کو چھوڑ پاک پیغمبر کے لیے بھی نہیں لکھا، صرف حسین کے لیے لکھا ہے؟ کس خاطر بار الہ؟ بڑی عجیب خوبصورت بات ہے سید الشہداء کی عظمت کی.
ایک جملہ جو آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں وہ آپ سب کو یاد ہے کہ آپ زیارت عاشورہ میں عرض کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، معصوم نے ارشاد فرمایا، پانچویں امام سے معصوم، 3 سندیں ہیں زیارت عاشورہ کی، تینوں سند صحیح ہیں زیارت۔ آپ وہاں پہ معصوم فرماتے ہیں کہ الذی بذل مہجتہ فیک، خدا بندہ حسین وہ ہے جس نے اپنی جان بغیر عوض کے تیری راہ پہ قربان کی۔ کوئی عوض نہیں مانگا حسین۔ بذل کا مطلب ہوتا ہے مفت کوئی چیز دے دینا۔ الذی بذل مہجتہ فیک، حسین وہ ہے جس نے اپنی جان بغیر عوض کے تیری بارگاہ میں پیش کی۔ کس لیے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الضَّلَالَةِ وَالْجَهَالَةِ وَالْحَيْرَةِ وَالرَّدَاءِ، تاکہ تیرے بندوں کو بچا سکے جہالت سے، ہلاکت سے، گمراہی سے۔ یہ مقصد تھا حسین کا۔ میں ان انسانوں کو، حسین کہتے ہیں میں ان انسانوں کو بچانا چاہتا ہوں، گمراہی سے بچانا چاہتا ہوں، جہالت سے بچانا چاہتا ہوں، حیرت سے، ہلاکت سے بچانا چاہتا ہوں۔ خدا بندہ حسین وہ ہے جس نے اپنی جان کو اس طرح تیری بارگاہ میں بغیر عوض کے پیش کی۔ خدا نے قیمت لگائی جانے حسین کی یا نہیں؟ آئے امام زمان سے پوچھے، روحی لہ الفدا، صلوات پر محمد کس طرح سے امام زمان سید الشہداء کے سامنے خضوع کرتے ہوئے نظر آتے۔ امام زمان کی عظمتیں ہم بیان کریں گے ان مجالس میں، تاکہ احساس ہو کہ ایک ایک امام کا مقام کیا ہے اور مقام امامت کی عظمت کیا ہے، تاکہ ہمیں احساس ہو سکے۔ امام زمان ائمہ میں سے ایک الگ شان کے مالک ہیں، جو کہ شب معراج رسول خدا نے خود دیکھا تھا کہ میں نے انوار ائمہ کو دیکھا شب معراج، ان میں سے فی وسطہم کأنہ کوکب دری، ان ائمہ کے انوار کے بیچ میں میرا وہ 12واں بیٹا اس طرح سے چمک رہا تھا جیسے ستارہ چمک رہا تھا۔ امام زمان کا یہ مقام ہے۔ وہ قاسم ابن علا ہمدانی، جو کہ آپ کا وکیل ہے ہمدان میں، اسے ایک خط لکھتے ہیں قاسم ابن علا، ارشاد فرماتے ہیں قاسم ابن علا، یہ 3 شعبان یوم الخمیس لثلاث خلونا من شعبان، جمعرات کا دن اور 3 دن شعبان سے گزر چکے، یعنی 3 شعبان کو ولدا مولانا الحسین ابن علی، 3 شعبان کو ہمارے مولا حسین ابن علی پیدا ہو۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ امام زمان کہہ رہے ہیں مولانا، کہ حسین ہمارے مولا ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ 3 شعبان کو پیدا، سم فیہ بدر، اس دن کو روزہ رکھو، اور یہ دعا جو شیخ طوسی نے مصباح المتحجد میں، علامہ مجلسی نے زاد المعاد میں اس دعا کو نقل کیا ہے کہ 3 شعبان کو یہ دعا پڑھو۔ اس میں امام زمان ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین راہ خدا میں شہید ہو، خدا نے ان کی مدد کی۔ اگلا جملہ ہے المعبز من قتلہ الائمۃ من نسلہ والفوز معہ والشفاء فی تربتہ، خدا نے جان حسین کا عوض دیا، حسین نے جان قربان کی بغیر عوض، خدا سے کوئی عوض نہیں مانگا، لیکن خدا نے عوض دی۔ المعوض من قتلہ، قتل حسین کا عوض دیا گیا ہے خدا کی طرف سے۔ کیا؟ الائمۃ فی نسلہ، 9 امام نسل حسین میں۔ دیکھیے حضرت و قیمت خون حسین کی، جان حسین کی عظمت کا اندازہ ہوا کہ 9 امام خدا نے نسل حسین سے کرا دیا۔ والفوز معہ، اور حسین کا ساتھ ہونا کامیابی کی پکی دلیل قرار دیا۔ تو
حسین کے ساتھ ہو جاؤ، کامیابی یقینی ہے، یہ وعدہ ہے خداوند عظیم کا۔ یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما، ہم جو دعا کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، ہمیں فوز عظیم مل جاتا، کامیابی مل جاتی۔ اس لیے کہ شب عاشور حسین نے جب اصحاب سے فرمایا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ، یہ قوم مجھے چاہتی ہے، مجھے مارنا چاہتے ہیں، آپ میں سے جو جانا چاہتے ہیں چلے جاؤ۔ شب عاشور کوئی نہیں اٹھ کے گیا، جنہوں نے جانا تھا وہ منزل زبالہ سے چلے گئے۔ شب عاشور ایک شخص بھی نہیں گیا۔ کہا بھیا عباس چراغ خاموش کر دو، ممکن ہے کوئی جانے والا شرما رہا ہو، بہت کریم ہے حسین۔ چراغ خاموش ہوا، کوئی اٹھ کر کے نہیں گیا۔ اب جب چراغ جلایا، اب حسین نے فرمایا، ایک ایک شخص کو خطاب کر کے کہا، یہ دیکھو یہ جنت میں تمہارا مال ہے، یہ دیکھو یہ جنت میں تمہارا مال ہے۔ ایھا الکرام، وہ کریمو تمہارے اور جنت کے بیچ میں صرف موت آئی۔ اس طرح سے الفوز معہو، کامیابی یقینی ہے حسین کے ساتھ۔ ایک آنسو بھی نام حسین پہ نکل آئے، خدا معاف کر دے۔ اور تیسرا والشفا فی تربتہ، اور قبر حسین کی مٹی میں خدا نے شفا دی۔ یہ نہیں معصوم نے فرمایا کہ جس مٹی میں خون حسین شامل، یہ نہیں فرمایا۔ والشفا فی تربتہ، قبر حسین کی مٹی میں یہ خصوصیت ہے۔ الدواء الاکبر، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، عظیم ترین دوا اس کائنات میں، ظاہری بیماریوں کے لیے بھی اور باطنی بیماریوں کے لیے۔ اگر کوئی شخص مایوس ہو چکا ہے، یہ معصوم کا یقینی حکم ہے، اگر کوئی شخص مایوس ہو گیا اپنا علاج کروا کر، ہمارے جد حسین کی تربت کی مٹی لے، ایک چنے کے برابر، اسے پانی میں گھول کر پی لے، شفا یقینی ملے۔ خداوند عظیم نے مٹی کھانی حرام قرار دی، جائز نہیں ہے مٹی کھانا، حرام ہے شرم۔ خداوند عظیم کا یہ حکم ہے شریعت کا، مٹی نہیں کھا سکتے ہم، کسی طرح سے مٹی کھانا حرام۔ لیکن یہ حسین کی عظمت ہے کہ اس کی قبر کی مٹی کھا لے، خدا شفا عطا کرتا، حرام نہیں قرار دیا۔ رسول کی قبر کی مٹی کھانا کیا جائز ہے، مولا امیر کی قبر کی مٹی کھانا کیا جائز ہے، بہت مقدس خاک، لیکن کھانا جائز نہیں، شفا نہیں قرار دی۔ حسین کا معاملہ رسول خود بھی اس طرح سے تھے، جب کوئی آتا تھا نا شفا کے لیے، دعا کے لیے، یا رسول اللہ دعا کریں، ارشاد فرماتے تھے حسین کو بولا۔ جب پطرس کو جبرائیل لے کر کے آئے تھے، یا رسول اللہ یہ پطرس نے خواہش کی ہے کہ اسے بھی آپ کی بارگاہ میں لے آئے، تو رسول خدا خود دعا کر دیتے، خدا قبول کر دیتے، لیکن نہیں فرمایا حسین کو لے کر کے آؤ۔ حسین کو لے کر ہاتھوں میں یوں بلند کی، خدا سے عرض کیا، خدا بندہ تجھے حسین کا صدقہ پطرس کو قبول کر۔ خدا نے اپنی بارگاہ میں پطرس کو قبول کر دیا، مقام جو چھین لیا گیا تھا پطرس کو عطا ہو گیا، صرف حسین کے صدقہ۔ اور بڑا خوبصورت واقعہ، اذنب رجل فتغیر، پاک پیغمبر کے دور میں ایک شخص نے گناہ کیا، پاک پیغمبر کو بتایا گیا کہ فلاں شخص نے یہ جرم کیا، حضور نے فرمایا اسے بلا لاؤ، دادگاہ میں حاضر ہو، اس کو سزا ملے گی، فیصلہ ہوگا۔ وہ چونکہ جرم سنگین تھا لہذا تغیبہ، وہ جا کر چھپ گیا ایک ایسی جگہ پہ کہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، چھپ گیا۔ اب وہ دیکھتا رہتا تھا کوئی موقع ملے تو میں اس جگہ سے نکلوں۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ جہاں چھپا ہوا ہے وہ گلی خالی ہے
اور حسن و حسین چلتے ہوئے آ رہے. اس نے جب دیکھا کہ شہزادے تشریف لا رہے ہیں باہر نکلا ہے. ایک شہزادے کو دائیں گدے پہ سوار کیا اور دوسرے شہزادے کو بائیں گدے پہ سوار کیا اور چلتا ہوا آیا مسجد میں جہاں رسول تشریف فرما. دور سے عرض کیا یا رسول اللہ استجیروا باللہ و بہما. یا رسول اللہ میں نے پناہ اللہ کی مانگی, اللہ کے بعد ان شہزادوں کی پناہ مانگی. جب یہ سنا نا حضور اکرم فضاحک وقال اذهب انت طلیق, حضور ہنس بھی پڑے اور ارشاد فرمایا جاؤ تم آزاد ہو. تم آزاد. شہزادوں سے ارشاد فرمایا قد شفعتکما فی, آپ راضی ہو گئے تھے, انکار بھی کر سکتے کہ اس کے کندھوں میں نہیں چڑھنا. آپ راضی ہو گئے تھے شفاعت پہ, میں نے آپ کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر. یہ کرم حسین, یہ کرم حسنین, ان ہستیوں کو خدا نے اس طرح سے قرار دیا. حسین جس وقت نکل رہے ہیں مدینہ سے ارشاد فرما. آج تعجب ہوتا ہے کہ برادران کی طرف سے نہضت حسین کے لیے عجیب عجیب الفاظ کہے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ حسین کو پتہ نہیں تھا میں مارا جاؤں گا. کوفیوں نے دھوکہ دیا, حسین باہر آئے کربلا میں شہید ہو. کوئی کہتا ہے کربلا میں پہنچ کر ابن سعد سے کہا کہ یا مجھے واپس جانے دو, یا مجھے یزید کے پاس جانے دو, یا مجھے کسی باہر کی سرحد پہ جانے دو. کہ کیوں خود حسین نے جو فرمایا ہے اسے کیوں نہیں لیتے؟ وہ سب لکھا ہوا موجود ہے. جیسے آپ کے پاس قرآن لکھا ہوا ہونے کی وجہ سے یقین ہے نا کہ یہ خدا نے فرمایا, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے قرآن کا ہمیں یقین ہو کہ یہ خدا نے فرمایا, کیونکہ ہمارے پاس نسل بعد نسل یہ لکھا ہوا قرآن پہنچا ہے. ہمیں ذرہ برابر شبہ نہیں ہے کہ جو پیغمبر کی زبان مبارک سے قرآن نکلا ہے یہ وہی قرآن. یہ ہمارا عقیدہ ہے شیعہ کا. بغیر کسی ایک حرف کی کمی کی, بغیر کسی ایک حرف کی زیادتی کے جو قرآن پیغمبر نے فرمایا تھا آج ہمارے پاس وہی محفوظ. یہ اس وجہ سے چونکہ مسلمانوں نے اسے محفوظ رکھا ہم تک پہنچے. جو فرامین ہے معصومین کے وہ اسی طرح لکھے ہوئے ہم تک پہنچے. سید الشہداء اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو خود ارشاد فرما رہے ھذا ما اوصى به الحسین بن علی الى اخیہ محمد المعروف بابن الحنفیہ. یہ خط حسین لکھ رہا ہے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو, پاس موجود ہے, زبان سے ارشاد فرما سکتے. کیونکہ محمد بن حنفیہ نے جب آ کر کے کہا, اولاد علی کی یہ خصوصیت ہے, مشوروں کو دیکھ لیں جو دوسروں نے حسین کو مشورے دیے اور جو اولاد علی نے مشورے دیے, دونوں سے فرق سمجھ آ جائے. دوسروں نے آپ کو مشورے دیے, مروان نے بھی مشورہ دیا, عبداللہ ابن عمر نے بھی مشورہ دیا, انہوں نے کہا یزید کی بیعت کر لیں ورنہ مارے جائیں. لیکن اولاد علی کو دیکھیں جو مشورہ دے. محمد آ کر کے عرض کرتا ہے کہ بھیا آپ چلے جائیں, شہروں میں چلے جائیں, شہروں میں پناہ نہ ملے تو دور دراز کی جگہوں پہ چلے جائیں, لیکن یزید کی بیعت نہ کرنا. یہ ہے اولاد علی, یا یزید کی بیعت نہ کرنا. آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں کبھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا, بے شک میں مارا جاؤں, لیکن میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. دربار میں بھی ارشاد فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. لہذا کیسے کربلا میں پہنچ کر حسین کہیں کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں
اس کی بیعت کر لوں. کیسے کہہ سکتے؟ اس خط میں جو محمد ابن حنفیہ کو لکھا اپنا پورا مقصد بیان کر دیا حسین میں کہ میں کیوں نہیں کر رہا. ارشاد فرماتے ہیں ان الحسین ابن علی یشہد ان لا الہ الا اللہ ویشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وهو جاء من عند الحق وهو حق ان الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. حسین گواہی دیتا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. حسین گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے. حسین گواہی دیتا ہے کہ جو بھی پیغمبر لائے ہیں خدا کی طرف سے وہ حق ہے. جنت حق ہے, جہنم حق ہے, قیامت آئے گی اور خدا ہر ایک کو اس کی قبر سے اٹھائے گا. اگلے جملے اپنے بارے میں ارشاد فرمائے انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکلا, میں سیر و سیاحت کے لیے نہیں نکلا, میں کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں نکلا. بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر. اريد, میں حسین چاہتا ہوں ان امر بالمعروف, معروف کا حکم کروں, وانہی عن المنکر, اور منکر برائی سے روکوں, واسیرا, میں تو اسی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں جس پہ میرے جد محمد چلتے رہے ہیں اور میرے بابا علی چلتے رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. لہذا حسین نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ نہ میرے نانا نے کسی کی بیعت کی تھی, نہ میرے بابا علی نے میری بیعت کی, نہ میں حسین بیعت کروں. یہ مقصد بیان کیا. اس مقصد کے لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک جو خطبات, جو پیغامات حسین نے دی, یہ ضرورت ہے ہمیں سمجھنے کی کہ حسین ہمیں کیا پیغام دے کر کے گئے, کیا چاہتے ہیں. بار بار ہر منزل پہ کہتے ہیں, دیکھتے نہیں ہو کہ دین خدا پہ عمل نہیں کیا جا رہا, بدعتوں کو رواج دیا جا رہا, سنت پیغمبر کو ختم کیا جا رہا, حکم خدا کی مخالفت کی جا رہی ہے. لہذا مجھ سے زیادہ حق کس کا ہے کہ اس کے خلاف آواز کرے, اس کے خلاف قیام کرے. یہ حسین کا وظیفہ ہے. میں اس لیے نکلا ہوں. اس راہ میں جو بھی میرا ساتھ دے گا وہ سعادت مند ہے, اور اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے میں اپنے وظیفے پہ عمل کروں. لہذا حسین تشریف لے, ہمارے پاس یہ پیغام موجود ہے, کردار حسین موجود ہے. پوری تاریخ شیعت کی شاہد ہے کہ اگر باطل کو خوف کبھی محسوس ہوا ہے تو شیعت سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کردار حسین کا اثر ہے. یہ جو ہم مجالس اور ذکر حسین کرتے ہیں یہ ہماری تربیت کرتا ہے کہ کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا, حق کے لیے ہمیشہ سر اٹھا کر کے باطل کے سامنے کھڑے ہو. بے شک آپ ایک چھوٹا گروہ ہو. دنیا کا اختتام بھی اسی طرح سے ہوگا کہ جب مولا تشریف لے کر کے آئیں گے تو حسین کے نام کے ساتھ تشریف لائیں گے, اپنے نام کے ساتھ نہیں. کہیں گے لوگوں میں حسین ہی ہوں, میں نام لیوائے حسین ہوں, میں مخلص حسین ہوں. امام زمان اس نعرے کے ساتھ تشریف لائیں گے, نام حسین کی یہ تاثیر. اب یہ تمہید آج کے دن کے لحاظ سے جو آیت میں نے تلاوت کی, شرف حاصل کیا, سورہ توبہ آیت نمبر 119, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, تقوی الہی اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین, اور اپنے آپ کو صادقین کے ہمراہ قرار دو.
صادقین کی معیت میں رہنا، یہ ہمیشہ رہنے کا حکم دیا ہے خداوند عظیم۔ قرآن کریم کچھ ہستیوں کی عصمت کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم نے ہدایت کا نظام بیان کیا ہے کہ پیغمبر کے بعد آپ کے لیے سلسلہ ہدایت کیا ہونا چاہیے، آپ کا ہادی کون ہے جب پاک پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا ہادی کیسا ہونا چاہیے جو آپ کی ہدایت کا فریضہ انجام دے سکے، کیونکہ پیغمبر تشریف لے گئے ہیں ظاہری طور پر، قرآن بھی باقی ہے اور رسالت و شریعت پیغمبر بھی باقی ہے۔ جب قرآن باقی ہے تو ہمارے لیے اس قرآن کی ہدایت کا بندوبست ہونا چاہیے۔ قرآن تنہا کافی نہیں ہے، یہ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ یہ جس نے بھی نعرہ مارا تھا، جس نے بھی شعار دیا تھا کہ قرآن کافی ہے، خود اسے اعتراف کرنا پڑا کہ قرآن کافی نہیں ہے، ورنہ یہ نہ کہتا لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ آپ کو کیوں علی کی احتیاج ہوئی، کیوں علم علی کے محتاج ہوئے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں قرآن جو موجود ہے ہمارے بیچ، ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی۔ آپ نے اپنی زندگی میں خود ثابت کر دیا، تاریخوں میں اٹھا کر کے دیکھیے 70 مرتبہ سے زیادہ یہ جملہ بار بار فرمایا، اور یہ حقیقت تھی، اس میں کوئی کسی کی تنقیص نہیں ہے، سارے بیان کرتے ہیں، برادران بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ فرمایا گیا ہے اس لیے کہ علم علی جیسا کسی کو علم نہیں تھا۔ جیسے مولا علی نے منبر پہ ارشاد فرمایا کہ آؤ مجھ سے سوال کرو، جو بھی کائنات کا راز پوچھنا چاہتے ہو مجھ علی سے پوچھو، یہ مولا علی نے منبر پہ فرمایا، ایک مرتبہ نہیں فرمایا، بار بار فرمایا۔ اس کے بعد قرآن کریم کے لیے فرمایا کہ آؤ مجھ سے قرآن کی ہر آیت کے بارے میں سوال، میں علی تمہیں بتاؤں گا قرآن کریم کی ہر آیت کہاں پہ نازل ہوئی ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مجھ علی سے پوچھو۔ تو علی کا علم ایسا تھا کہ سب علی کے محتاج تھے علم علی۔ بڑا خوبصورت جملہ ایک عالم اور دانشمند نے کہا ہے کہ استغناؤہ عن الکل واحتیاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل، سب کا علی کا محتاج ہونا اور علی کا کسی کا محتاج نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ علی سب کا امام ہے۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ ہمارے سامنے، کہیں پہ بھی ایک واقعہ بیان کر دیں کہ علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا، کسی بھی کتاب سے آپ خود اعتراف کریں گے کہ علی کے علاوہ ہر کسی نے علی سے پوچھا، خود دعویٰ بھی کیا علی نے اور پوچھا بھی گیا۔ یوں نہیں ہے کہ مولا علی نے کہیں جنگل میں بیٹھ کر کے دعویٰ کر دیا تھا کہ مجھ سے سوال کرو اور کسی نے پوچھا نہیں تھا، نہ، اصحاب کے مجمع میں یہ ارشاد فرمایا تھا، اور سوال کرنے والوں نے جو سوال کیے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، کس نے کیا پوچھا وہ لکھا ہوا ہے، بڑے خوبصورت جملے ہیں، تاریخ نے وہ محفوظ رکھے ہیں، حدیثوں میں وہ محفوظ ہیں، جو سوال کیے گئے، جو میرے مولا نے جواب دیے، وہ سب کا سب محفوظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب محتاج علم علی تھے اور علی کسی کے علم کا محتاج نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ علی سب کا امام ہے، لہذا حسبنا کتاب اللہ خود جھٹلا دیا کہ نہیں، کتاب خدا کافی نہیں ہے، ہمیں کتاب خدا کے ساتھ ہادی کی ضرورت ہے، لہذا خدا سے پوچھنا چاہیے کہ خدا بندہ تو نے نظام ہدایت کیا دیا ہے لوگوں کو،
واہ واہ واہ، بے شک بھی پاک پیغمبر کے ہوتے ہوئے حضور کی ضرورت تھی نا لوگوں کو، شریعت تو پہنچا دی پاک پیغمبر نے. اس کا مطلب ہے کوئی یہ کہے کہ چونکہ شریعت پہنچا دی لہذا اب حضور کی ضرورت نہیں رہی. ایسا تو نہیں ہے. قرآن بھی آ گیا، شریعت بھی آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان بھی ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. نہیں، وہ جو نظام خداوند عظیم دینا چاہتا تھا اس کی نوبت ختم ہوئی، دوسرا نظام شروع ہونا چاہتا تھا. پیغمبر کو اس لیے اٹھا لیا، وہ دوسرا نظام شروع کرنا چاہتا ہے جسے قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے. وہ نظام وما علینا الا البلاغ کہہ کر کے ختم ہو گیا. پاک پیغمبر کا وظیفہ، پاک پیغمبر کی ذمہ داری اس دین کو پہنچانا. اب اس دین کو بیان کی ضرورت ہے، اس قرآن کو تفسیر کی ضرورت ہے، مفسر الہی کی ضرورت ہے. جب تک قرآن کے ساتھ ایسا الہی مفسر موجود نہ ہو جو ہمیں قرآن اسی طرح بیان کرے جیسے خدا نے بیان کیا، تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کافی ہے؟ ہمیں ضرورت تھی، قرآن نے وہ نظام دیا. لہذا یہ نہ کہیں کہ قرآن خود بیان ہے. آپ لغت کی کتاب لیجئے، جس لفظ کے معنی نہیں آتے لغت سے اس کا معنی دیکھیے اور قرآن کو سمجھ جائیں گے. آپ کو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کی، آپ لغت سے معنی دیکھیے. ہم کہیں گے کہ بے شک لغت سے لفظ کے معنی آ جائیں گے، لیکن قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ آپ پہ نماز واجب ہے. وہ نماز کیسے پڑھنی ہے آپ تو قرآن سے تو نہیں سمجھ سکتے، کوئی لغت آپ کو نہیں بیان کر سکتی. وہ نماز کیسے پڑھنی ہے جبکہ نماز میں تبدیلی اصحاب خود اعتراف کر گئے کہ تبدیلی ہو گئی. امام ابن حسین نے جب بصرہ کے دن مولا علی کے پیچھے مسجد بصرہ میں نماز پڑھی تھی تو ساتھ والے آدمی کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ ذکرنی ھذا الرجل صلاۃ رسول اللہ، آج ہمیں علی نے رسول کی نماز یاد کروا دی. لہذا آپ لغت سے کیسے سمجھیں گے قرآن؟ سدرۃ المنتہا لغت سے کیا سمجھیں؟ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں. منتہا کا مطلب جو سب سے بلند ہو. آیا یہی مراد ہے؟ خدا ہے سدرۃ المنتہا. وہ جنت الفردوس کا ذکر کرتا ہے، وہ مقربون کا ذکر کرتا ہے، وہ علیین کا ذکر کرتا ہے. کیسے لغت سے سمجھیں؟ اور پھر لغت والوں نے قرآن کے معنی بیان کرنے میں بہت زیادہ غداری کا ثبوت دیا ہے. جو اپنے مزاج سے میل نہ کھاتی اس بات کو بدل دیا. اسی آیت میں کونوا الصادقین، وہ جو اصل مقصد تھا خدا کا، اس لیے تو تیاری تھی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اس جماعت کے ساتھ شامل ہو سکو. وہ تو تیاری ہے. اتقوا اللہ اصل پیغام جو خدا دینا چاہتا تھا، کونوا مع الصادقین. لغت والوں نے اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ خدا کا مقصد پیچھے رہ گیا، ان کی مرضی آ گیا. لسان العرب ابن منظور مصری کی بہت بڑی لغت کی کتاب ہے عربی کی. وہ جب بیان کرتا ہے صادقین کے معنی میں، وہ کہتا ہے کونوا مع الصادقین کا مطلب ہے کونوا صادقین، سچے بن جاؤ، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. کتنی چیزوں کو اڑا دیا. کونو سے پہلے باب ہے اس کو اڑا دیا، ماں بیچ میں ہے کونو کے بعد اس کو اڑا دیا. الصادقین پہ جو الف لام ہے اسے اڑا دیا. دیکھا ہے آپ نے کہ قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے کس طرح سے ترجمہ میں تبدیلی کی قرآن کریم کی. لغت سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، لغت گمراہ کر دے گی آپ کو دین سے.
اگر قرآن کو لغت سے سمجھنا چاہیں گے، قرآن کو سمجھیں گے ان سے من خطب بہ، جس کو قرآن کا خطاب کیا گیا، سبحان اللہ، بے شک بے شک، قرآن کو اس کے ذریعے سے سمجھا جائے گا۔ انہوں نے اپنے مذہب کے موافق کرنے کے لیے کہا کونوا مع الصادقین، کا مطلب ہے کونوا صادقین، سچے بن جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ مع دوسری جگہ پہ اگر آ جائے تو آپ یہی معنی کریں گے۔ کوئی کہے کونوا مع رسول اللہ، رسول اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کا معنی یہی کرو کہ کونوا رسول اللہ، تم رسول بن جاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا اگر یہ کہنا چاہتا تھا کونوا صادقین، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، تو وہ کہتا نہ کونوا صادقین۔ کیوں کہا کونوا مع الصادقین؟ کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہیں حکم دیا جا رہا ہے، ایک وہ ہستیاں جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بے شک بے شک، بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ آیت کی تمہید، کل سے انشاءاللہ گفتگو یہاں سے شروع ہو کہ صدق کی اہمیت کیا ہے قرآن کریم کی نظر، اسلام کی نظر میں صدق کی اہمیت کیا ہے۔ حسین انہی صادقین کی ایک فرد تھا جس نے اپنی زندگی کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ لہذا جس وقت حاکم شام کی وفات ہوئی اور یزید اس کی جگہ تخت نشین ہوا، اس نے پہلا خط لکھا حاکم مدینہ ولید ابن عتبہ کو، خذ الحسین بالبیعت، حسین کو سختی سے بیعت پہ مجبور کر، وَلَا اقْطَعْ رَأْسَهُ، ورنہ حسین کا سر کاٹ۔ یہ پیغام ولید کو ملا۔ ولید نے قاصد کو بھیجا حسین کو بلانے کے لیے۔ قاصد آئے، سید الشہداء اپنے نانا کے روزے پہ عبادت کر رہے تھے، تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ آگے جب قاصد نے پیغام دیا کہ ابن رسول اللہ، آپ کو ولید نے دربار میں بلایا، حسین نے قرآن کو بند کیا، قاصد سے ارشاد فرمایا تم جاؤ، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ وہاں سے گھر تشریف لائے، اپنی بہن سے فرمایا بہن زینب، مجھے دربار میں بلایا گیا، مجھ سے بیعت کا تقاضا کیا جائے۔ جب بہن نے سنا نہ کہا بھیا میں اکیلے نہیں جانے دوں گی دربار میں، یہ تو مدینہ ہے نہ بنی ہاشم کے افراد جو موجود ہیں۔ 30 جوانے بنی ہاشم حسین کے ساتھ جب گئے ندار و مارا کے سامنے، حسین نے عباس سے فرمایا عباس بھیا آپ دروازے پہ رکو، اگر میری آواز بلند ہو تو پھر اندر چلے۔ حسین اکیلے تشریف لے۔ یہ تمہید تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا ہوا، حسین سے کیا کہا گیا اور حسین نے جواب میں کیا کہا۔ اندر تشریف لے گئے، اندر ولید بیٹھا ہے جو حاکم مدینہ ہے، اور مروان ابن حکم بیٹھا۔ اطلاع دی گئی کہ امیر شام دنیا سے چلا گیا ہے۔ آپ نے انا للہ پڑھا، اور اس کے بعد ولید نے کہا کہ یہ یزید نے مجھے خط بھیجا جو آپ سے بیعت طلب کی گئی، آپ یزید کی بیعت۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تو واضح ہے تم بھی مجھ سے بیعت طلب نہیں کرو گے، یہاں پہ تم بھی چاہتے ہو کہ لوگ جمع ہوں اور تب تم مجھ سے بیعت کا تقاضا کرو۔ اس نے کہا جی بالکل ایسے۔ جب جانے لگے تو مروان نے کہا کہ اب اگر حسین تیرے ہاتھ سے چلے گئے تو پھر بہت قتل عام کے بعد قابو پا سکو گے، اب حسین موقع ہے، اکیلے ہیں حسین کی گردن کو کاٹنا۔ جب یہ جملہ سنا نا مولا حسین نے
پلٹ کر کے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم میں سے دونوں میں سے کس کی جرت ہے حسین کے بارے میں یہ کہتے؟ ادھر حسین کی آواز بلند ہوئی، ادھر عباس نے دروازے پہ لات ماری، دروازہ گرایا، تلواریں نکال کر اندر داخل ہوئے۔ مولا مجھے بتائیے کس نے آواز بلند کی؟ سینہ عباس پہ ہاتھ رکھا حسین نے، نہیں عباس بھیا یہ مدینہ ہے، یہاں تلوار نہیں اٹھا، ہم جنگ کی ابتدا نہیں کرنے والے۔ اس کے بعد مروان سے اور ولید سے ارشاد فرما، نصبح و تصبحون ننظر و تنظرون اینا احق بالبیعۃ والخلاف۔ صبح ہوگی تم بھی دیکھو گے ہم بھی دیکھیں گے، پتہ چل جائے گا کہ تم میں سے تم زیادہ خلافت کا حق رکھتے ہو یا ہم زیادہ خلافت کا حق۔ اور اس کے بعد تشریف لے یہ جتنا بھی ٹائم لگا، جتنا بھی وقت لگا، حسین دربار گئے، یہ گفتگو ہوئی، دربار سے واپس آئے، جتنی دیر حسین رہے زینب دروازے کے پیچھے کھڑی ساری بیویاں پشت زینب، نبی کی بیٹی اس طرح سے دروازے کے پیچھے کھڑی۔ بالکل کربلا میں اسی طرح کا منظر تھا جب عباس میدان جنگ میں گئے تھے، بی بی اس طرح خیمے کے دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، ساری بیویاں خاموشی سے کھڑی تھی۔ یہاں تو مدینہ تھا، جتنی دیر حسین باہر رہے، دختر علی دروازے کے پیچھے کھڑی انتظار کرتی رہی۔ جب دیکھا نا حسین کو آتے ہوئے، دوڑ کر گلے سے لگا کر کے کہا، بھیا حسین کیا ہوا؟ کہا، بہن زینب مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دیتی ہوں، مدرسے اب مدینہ میں نہیں رہیں گے، اس لیے کہ 7 دن پہلے مولا نے بنی ہاشم کی ایک دعوت کی تھی اور فرمایا تھا کہ میں 7 دن مدینہ میں باقی ہوں، پھر مدینہ سے چلا جاؤں گا۔ جب بہن نے یہ سنا تھا نا تو اپنے گھر سے ایک گٹھڑی میں کپڑے باندھ کر حسین کے پاس آ گئی۔ جب بہن زینب کیوں آ گئی؟ کہا، بھیا حسین یہ 7 دن بھی میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ کپڑوں اس گٹھڑی میں کیا ہے؟ کہا، بھیا حسین میرے پرانے کپڑے ساتھ لے آئی ہوں، جانتی تھی بیوی جب قیدی بنائی جاؤں گی تو یہ پرانے کپڑے پہننے پڑیں گے۔ حسین دربار سے واپس آنے کے 2 راتیں مدینہ میں رہے، رات کو ہی واپس آئے تھے۔ بہنوں کو ملنے کے بعد روضہ رسول پہ چلے گئے۔ پہلی رات بھی رسول کی قبر پہ گزاری، دوسری رات بھی قبر رسول پہ گزاری، لیکن عجیب ہے، پہلی رات رسول سے گفتگو کی اور دوسری رات خدا سے گفتگو کی۔ پہلی رات اپنے نانا سے عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، نانا آپ پہ حسین کا سلام ہو، نانا آنا ابن بنتک، نانا میں تیرا بیٹا ہوں، تیری بیٹی کا بیٹا ہوں، آنا فرخک و صفتک، میں تیرا وہ نواسا ہوں جسے تو اپنی امت میں چھوڑ گیا ہے۔ نانا قد ضیعونی، نانا تیری امت نے میرا خیال نہیں کیا ہے، مجھے تیری بارگاہ میں رہنے نہیں دیتے، عبادت کرتے رہے۔ صبح نماز پڑھ کر کے واپس گئے، تیاری میں دن گزرا، اگلی رات آئی، پھر روضہ رسول پہ آئے۔ آج رات آ کر خدا سے گفتگو کی، اللہم ھذا قبر نبی کا محمد، خداوندا یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، خداوندا تو جانتا ہے کہ مجھے کیا صورتحال پیش ہے، خداوندا تجھے واسطہ ہے اس قبر کا اور صاحب قبر کا، حسین کے لیے وہی راستہ اختیار کرنا جس میں تو راضی ہے اور تیرا رسول راضی ہے۔ یہ کہتے ہوئے گریہ شروع کیا، قبر رسول پہ سر رکھا اور سو گئے۔ خواب میں دیکھا
रसूल तशरीफ लाए, मलाइका ने घेरे में लिया हुआ है, आगे बढ़कर हुसैन को गले से लगाया, पेशानी को चूमा। फिर फरमाते हैं कि हुसैन बेटा, इन्नी अराका मुरम्मलन बिदिमाइक, मैं देख रहा हूं तू ज़िबा किया जाएगा, तेरी लाश अपने खून में लाजपत करबला में पड़ी होगी। जब ये कहा ना तो हुसैन ने अर्ज किया, नाना मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ। कहा नहीं बेटा, वो मकाम शहादत जो तेरे लिए लिखा गया है, तेरा बाबा और तेरी माँ तेरा इंतजार कर रहे हैं। हुसैन सुबह हुई, वापस आए, तैयारी का हुक्म हुआ, महमल तैयार किए जा रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न सनास जो कि सहाबी है छठे इमाम के, अपने दादा से बयान करते हैं कि मुझे अहले कूफा ने मौला के पास कुछ मसले पूछने के लिए भेजा था। मैं जब आया ना मदीना तो उस वक्त हुसैन तैयारी कर रहे थे मदीना को छोड़ने। मैंने वो मंजर देखा है कि हुसैन अपने दरवाजा पे कुर्सी पे तशरीफ फरमा है, महमिल जमीन पे बैठे हुए हैं, बनी हाशिम के जवानों ने हाथ बांधे हुए हैं, अदब और एहतराम से खड़े हुए हैं। एक मर्तबा ऐलान हो जाता है कि लोगों दूर चले जाओ, इसलिए कि नबी की बेटियां महमलों पे सवार होना चाहती है। वो कहता है कि एक एक बीबी बाहर आती है, बनी हाशिम का जवान आगे बढ़ता है, बीबी को सवार करता है। एक मर्तबा मैंने देखा कि एक बीबी दरवाजा से बरामद हुई, हुसैन कुर्सी से खड़े हो जाते हैं, अली अकबर आगे बढ़ते हैं, जाकर के हाथ पकड़ते हैं, अब्बास जमीन में बैठ जाते हैं, अपने ज़ानुओं को पेश करते हैं। मैंने पूछा कि ये मुअज़्ज़मा कौन है? कहा गया ये अली की बेटी सवार हो रही है। अब्बास के ज़ानुओं पे कदम रखे, मैं कुर्बान जाऊं बीबी, आज मदीना से सवारी है। कल करबला में देखिए, जब सवार करवाने वाला कोई नहीं। मोहम्मद वाले मोहम्मद इस इबादत को मंजूर मकबूल है। खुदाबंदा सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद अपनी रहमत बरकत इस्लाम पे नाज़िल फरमा। खुदाबंदा सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद मुमिनीन जहाँ जहाँ पे फर्श अज़ाब बिछाए उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना, दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमा। बारिला इस बीमारी को जल्द अज जल्द इस दुनिया से खत्म फरमा, तमाम लोगों को महफूज फरमा। बारे इलाहा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके क़ल्ब मुक़द्दस को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। इस मजलिस का इख्तिमाम करने वाले दोस्तों की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, उन पे अपनी रहमत बरकत नाज़िल फरमा। रहमतिका या